نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول العبد مالی وانما له من ماله ثلاث ما اکل فافنا او لبس فابلا او اعطى فاقتنى ما سوى ذلك فهو صاحب وطارقه للناس رواہ المسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال ہے میرا مال ہے، اور اس کے تو مال تین ہیں اور تین ہی قسم کا فائدہ ہے، جو کھا کر فنا کر دیا، جو پہن کر پرانا کر دیا، یا عطا کر کے آخرت کے لیے جمع کیا۔ اس کے سوا جانے والا اوروں کے لیے ہے، چھوڑا جائے گا۔ حضور جو آپ نے کھا لیا، جو آپ نے پہن لیا اور جو اللہ کے نام پہ دے لیا، بس اس کے علاوہ آپ کا مال کوئی نہیں۔ آنکھیں بند ہونی ہیں قبلہ، پہلے جیبوں سے چابیاں نکلیں گی، آپ کی تجوری کے، آپ کے فون کے لاک نمبر کوڈ سب کچھ آپ کے سب سے پہلے نکالا، یہاں تک کہ آپ کی شکی اولاد آپ کے جسم کے یہ کپڑے تک اتار دے گی، اور اتار کے کہے گی چلو 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 چلو، دنیا کا مال ہے، دنیا میں چھوڑ کے جاؤ۔ آپ کو صرف اتنا پروٹوکول ملے گا، 2 چادریں ملیں گی آپ کو، 2 چادریں۔ اللہ تعالیٰ وہ بھی اپنی نصیب کرے جی، اپنی کمائی کی۔ اپنا کفن بھی کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے، ہر کسی کو اپنا کفن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اے عیدی والے دیکھ لو، ہزاراں بندے دفناندے نے، جنہیں فلاح ادارے نے ہزاروں بندوں کو کفن دیتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد ان کو کفن دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، قبر دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ عزت کی موت بھی نصیب کرے جی، اپنا کفن بھی نصیب کرے جی، مالک اپنی قبر بھی نصیب کرے۔ یہ 3 چیزیں حضور فرماتے ہو، بندہ خدا میرا مال میرا مال میرا مال، شور مچائے جا رہے، شور مچائے، تیرا مال ہے ہی نہیں، تیرے وارثوں کا مال ہے، جو چھوڑ گیا وہ تیرے وارثوں کا مال ہے۔ کتنے لوگ آپ دیکھیں نا جی، امیر کتنے ارب پتی کھرب پتی مر گئے، مر جائیں گے، مرنا ہے، حقیقت ہے۔ وہ چاہیں تو فلاحی اداروں کی سرپرستی کریں، بنائیں، جو مرضی کریں، لیکن ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ پیسہ پاس ہوتا ہے لیکن حج و عمرہ نصیب نہیں ہوتا، پیسہ پاس ہوتا ہے کوئی مدرسہ مسجد نصیب نہیں ہوتی۔ پیسہ آپ کے پاس ہے، مسجد بنا جاؤ، مدرسہ بنا جاؤ، چلو مر بھی جاؤ گے نا، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر تو ہوتا رہے گا نا یار۔ ہزاروں آپ ممالک کی سیر کر لیتے ہیں، کبھی سونے کے روضہ انور کی بھی زیارت کر لو نا، بیت اللہ کی وہ حسین فضاؤں کا بھی طواف کر لو، تمہیں وہ اللہ نصیب کر دے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکم مال وارثہ احب الی اللہ من مالہ احب الیہ من مالہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منا احد الا مالہ احب الیہ قال فإن مالہ ما قدم ومال وارثہ ما اخر رواہ البخاری والنسائی۔ امام بخاری نے، امام نسائی نے اس روایت کو نقل کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ کریم آقا جی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، کون ہے جی وہ اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب سمجھتا ہے؟ جس طرح آپ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، چھپا کر رکھتے ہیں، اس کی سیکورٹی کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کون ہے جو اپنے وارث کے مال کو اسی طرح محبوب سمجھے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی کے مال کی ہم حفاظت کریں، ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے، ہمیں تو ہر کسی کو اپنا مال ہی پیارا ہے۔ تو میرے آقا جی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا مال تو وہ ہے جو آگے روانہ کر چکا، اور جو پیچھے چھوڑ چکا وہ تو وارثوں کا مال ہے۔
بعض مرتبہ نا جی مجھے کیا اکثر دنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی ہماری دنیا کے اصول اور اللہ کی احکام اور اس کے اصول بالکل مختلف ہیں۔ میری نظر میں میری جیب میں 100 روپیہ ہے تو اللہ کہتا ہے 2.5 روپے تو زکوٰۃ دے۔ میری عقل کہتی ہے یہ پیسے کم ہو گئے، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں یہ زیادہ ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے یہ زیادہ ہو گئے۔ یا اللہ میں نے تو اپنی جیب سے پیسہ نکال دیا، یہ زیادہ کیسے ہو گیا؟ وہ ارشاد فرماتا ہے اس میں برکت آ گئی ہے، اس میں میرا فضل آ گیا ہے، اس میں میری رضا آ گئی ہے، اس میں بلاؤں مصیبتوں سے بچاؤ آ گیا ہے۔ اب وہی پیسہ جو تیری جیب میں پڑا ہے، اللہ تجھے ایسی بیماری لگا دے، ٹیسٹوں پہ پیسے خرچ کروا دے، دوائیوں پہ پیسے خرچ کروا دے، وہ بہتر ہے کہ تو اپنی مرضی سے اس کی راہ میں خرچ کر۔ سخی آدمی کبھی کسی کے آگے ایسے نہیں کرتا، سخی آدمی کبھی دنیا میں رسوا نہیں ہوتا، اللہ اس دنیا میں بھی اس کی عزت رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث سماعت فرما رہے ہیں، ان ابی ہریرہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یسرون ان لی احدا ذهبا تأتی علی ثالثات وعندی منہ دینار الا دینار او ارصدہ لدین علیہ، رواہ مسلم۔ حضرت امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو مجھے یہی پسند آتا ہے کہ 3 راتیں نہ گزرنے پائیں اور اس کا میں میرے پاس جو کچھ رہ جائے مجھ پر دین ہو تو اس کے لیے کچھ رکھ لوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سادہ لفظوں میں اس حدیث کا ترجمہ آقا جی ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا آ جائے نا جی، اتنا میں اپنے پاس رکھوں، اگر میرے اوپر کوئی قرضہ ہے تو میں قرضہ ادا کرنے کے لیے وہ مال رکھ لوں، جو میرے کھانے کی ضرورت ہے بس اس وقت، اس کے علاوہ میں سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان حسین پر نور اور بخشش بھری گھڑیوں میں اپنے کرم فضل کے صدقے ہماری بھی کامل مغفرت فرمائے۔